انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ کو اور ان سے کہا ہے کہ آپ پاکستان پہ زور دیں. آپ امریکی جو نئی حکومت بنے گی اس سے پاکستان کو کیا توقعات ہیں؟ اس وقت ایک نعرہ بلند ہوا کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے. پھر جو چینی سفیر کا جو بیان تھا کل کا وہ بڑا ہی ایک غیر روایتی تھا. اگر پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، خود یہاں پر بہ رہا ہے، تو آنسو ان کے بھی گرنے چاہیے. لیکن جی ناظرین السلام علیکم. میں اور فیصل کمال پاشا صاحب آج آپ سے وی ٹاک میں کچھ باتیں کریں گے. یہ جگہ وسیم عباسی صاحب کی ہے. وسیم عباسی صاحب آج کل ملک سے باہر ہیں تو پاشا صاحب آئے ہیں. پاشا صاحب بڑے رناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، وی نیوز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارے چیف رپورٹر بھی ہیں، فارن آفس، سپریم کورٹ اور اس طرح کی بیٹس کی کرتے ہیں. تو آج بڑی خاص خبریں ہمارے لیے لے کے آئے ہیں. ہم جن 4 موضوعات پر بات کریں گے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ 160 پارلیمنٹیرین نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. پہلے امریکہ والے خط لکھ رہے تھے، پھر برطانیہ والے خط لکھ رہے تھے، اب پاکستان کے پارلیمنٹیرین نے خط لکھ دیا جناب وزیر اعظم پاکستان کو. اور پھر اس کے بعد فارن آفس سے ایک خبر ہے، پاکستان اور چین کے تعلقات بڑے دیرینہ ہیں، دوستانہ ہیں. اب ایک فیک نیوز چل رہی ہے اور جس کا بظاہر مقصد یہ لگتا ہے کہ ان تعلقات میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے. وہ فیک نیوز کیا ہے اور اصل خبر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ افغان ناظم الامور نے ایک کسی فتوے کا پاکستان کے حوالے سے ذکر کر دیا. وہ کیا واقعہ ہے اور فتویٰ کیا ہے اس پہ بھی پاشا صاحب سے جانیں گے. اور آخر میں جو بہیمانہ سلوک قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا لندن میں، اور قاضی فائز عیسیٰ کس سٹیچر پہ کھڑے تھے وہاں پہ، اور حرکتیں کرنے والے کس گراوٹ کا شکار تھے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. پہلے ذرا بتائیں یہ 160 پارلیمنٹیرین نے اچانک ہی خط لکھ دیا وزیر اعظم کو. یہ سر دیکھیں ایک موو پہلے برطانوی پارلیمنٹ سے شروع ہوئی. برطانوی جو پارلیمنٹ نے ایک خط لکھا جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. پھر اس کے بعد امریکی جو اراکین کانگریس ہیں 60 کے قریب جو کانگریس مین ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ کو اور ان سے کہا ہے کہ آپ پاکستان پہ زور دیں کہ وہ جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب ان کو رہا کرے. تو میرے خیال سے یہ جو ایک اسٹریٹجک موو ہے پاکستانی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے، جو ایک کیونکہ لیگل امپلیکیشنز تو اس طرح کے خطوط کی نہیں ہوتی، مورل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. ایک طرح سے جو 2 ممالک جنہوں نے خطوط لکھے ہیں ان کی جانب سے ایک اندیا دیا گیا ہے کہ ہمارا جو ایوان ہے جو ایک نمائندگی کرتا ہے ہمارے عوام کی، اس کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اس طرح سے کرے. اور اس طرح سے پاکستانی جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بھی ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ بنایا ہے اس طرح سے، اور یہ کہا ہے کہ جی ہم اس کو مداخلت تصور کرتے ہیں. اور بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ڈسرپٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں 2014 سے. ان کا جو احتجاج ہے وہ احتجاج کی صورت نہیں ہے، وہ ایک طرح سے ساری جو نظام ہے اس کے خلاف اور ایک طرح سے ہر چیز کو تباہ کرنے پہ تلے ہیں. 2014 میں بھی انہوں نے کیا، 2022 میں بھی کیا، اور اب بھی وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے کی کوشش کی. اور آج ترجمان دفتر خارجہ جو ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ امریکی جو نئی حکومت بنے گی اس سے پاکستان کو کیا توقعات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے داخلی معاملات اور داخلی سیاست کے اوپر تبصرہ نہیں کرتا، اور پاکستان یہی چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان کے داخلی معاملات پہ تبصرہ کرنے سے اور اپنی رائے دینے سے گریز کریں. بھائی صاحب دیکھیں تھوڑا سا نا اس کا ہسٹری سے بیک گراؤنڈ آپ کو شیئر کرتا ہوں. پاکستان کی اکثر نا ماضی میں بھی عوام امریکہ سے بڑی توقعات لگا ہے، اور امریکہ کبھی پاکستان کی عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اترا. کچھ کبھی تکلیف دہ مثالیں ہیں لیکن ذرا سن لیجئے. 1971 کا زمانہ تھا، بنگلہ دیش میں یا اس زمانے کے پاکستان کے حصے میں شدید جنگ چل رہی تھی،
اور اس وقت ایک نعرہ بلند ہوا کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے، پھر پاکستان کی فوج کو وہ کمک ملے گی کہ پھر دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ وہ آج تک نہیں آیا۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، بہت بڑا واقعہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے، اس وقت بھی امریکہ کی طرف سے اس طرح کا خط آیا تھا، لیکن یہاں پر جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا۔ انفارچونیٹلی تحریک انصاف نے بہت زیادہ توقعات باندھ لیں کہ شاید انہوں نے اپنی امید کو زندہ رکھنا تھا، اس لیے انہوں نے کہا جی کہ اب اس طرح کا ہو جائے گا، اور یہ 60 لوگوں کا، پارلیمنٹیرینز کا، کانگریس مین کا لیٹر آنا امپورٹنٹ بات تھی۔ لیکن مجھے آج اچھا لگا کہ پاکستان کے 160 پارلیمنٹیرینز نے ایک خط لکھا اپنے وزیر اعظم کو، اور یہ تھوڑا سا اب جو ہے نا اس بیانیے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اچھا ہے، اپنی خود مختاری کے حوالے سے ایک اچھا سٹیپ لیا گیا ہے۔ لیکن بھائی صاحب ساتھ ساتھ مجھے یہی بتاتے رہے، آج پاکستان چین کے تعلقات کے حوالے سے ایک بڑی فیک نیوز چل رہی ہے۔ جی جی، اصل نیوز کیا ہے، فیک نیوز کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈر کیا ہے، ذرا وہ بتائیں نا۔ اچھا، یہ بیک گراؤنڈ اس کا سر یہ ہے کہ گزشتہ روز ایک تقریب تھی، ایک کسی جو غیر سرکاری تنظیم تھی، اس تقریب میں جو ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی مدعو تھے، اور چینی جو سفیر ہیں پاکستان میں وہ بھی مدعو تھے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے ان انٹینشنلی، یقیناً ان انٹینشنلی انہوں نے یہ کہا ہوگا، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ بہت گہری ہے، کافی جو چینی ہیں ان پر پاکستان میں حملے ہوئے ہیں، جان سے گئے ہیں، لیکن اس سے ہماری دوستی پر فرق نہیں پڑا۔ تو جس پر جو چینی سفیر ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پر احتجاج کیا ہے، اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور ہم بڑی تشویش میں مبتلا ہیں جو چینی شہریوں پر پاکستان میں حملے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے آج جو دفتر خارجہ کی بریفنگ تھی اس میں یہ کہا گیا، جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ جو چینی سفیر کا جو بیان تھا کل کا، وہ بڑا ہی ایک غیر روایتی تھا۔ پاکستان اور چین کے درمیان جو بھی بات چیت ہوتی ہے اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ ٹریڈیشن نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان، بڑا ان کنونشنل تھا۔ اور انہوں نے جو لفظ یوز کیا ترجمان نے، وہ کہا کہ پرپلیکسنگ، یہ بڑی پرپلیکسنگ ایک سٹیٹمنٹ تھی چینی سفیر کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تو جو لیڈرشپ لیول پہ، یعنی جو پرائم منسٹر ہیں، اور انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ یہ بات کی ہے اور ایشورنسز دی ہیں کہ جو چینی شہری ان کی جان مال کا تحفظ کیا جائے گا، جو چینی منصوبے پاکستان میں کام کر ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا، اور ماضی میں جو حملے ہوئے ہیں چینی شہریوں پر یا چینی پروجیکٹس کے اوپر، پاکستان نے جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں اس کی اپڈیٹس ان کے ساتھ شیئر کی ہیں اور آئندہ بھی کرے گا۔ اور لیکن انہوں نے جو چینی سفیر کا جو بیان تھا اس کو انہوں نے ایک غیر روایتی قرار دیا، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد کچھ ٹی وی چینلز نے یہ خبر چلا دی کہ جی دفتر خارجہ نے چینی سفیر کو طلب کیا ہے اور ان کو احتجاجی مراسلہ دیا ہے۔ تو اس پہ پھر میں نے جب دفتر خارجہ سے رابطہ کیا اور پوچھا تو انہوں نے ایسی کسی خبر کی تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیک خبر چل رہی ہے، یہ فیک خبر چل رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ چینی سفیر جو ہیں وہ عموماً پاکستان کے ساتھ، دفتر خارجہ کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، وہ آتے جاتے ہیں، اور اگر وہ آئے بھی ہیں دفتر خارجہ تو ایک معمول کی بات ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے انہیں طلب کیا یا ڈیمارش کیا۔ لیکن کچھ ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چلی تو میرے خیال سے بڑی ایک ارسپانسبل ایک بہت، اور یہ مثلا کتنے سینسٹیو موضوع پہ مجھے یہ بھی لگا کہ تھوڑا سا نا اوور ریئیکٹ کیا شاید چائنیز امبیسڈر نے بھی۔ اب اتنی بات نہیں تھی، اسحاق ڈار صاحب ویل انٹینشن تھے، انہوں نے شاید اس کی بات کا مطلب دوسرے طریقے سے کانوٹیشن ایک ڈفرینٹ لی ہو، لیکن اس طرح تعلقات میں رکھنے پیدا کرنا دو ممالک کے درمیان بہت غلط بات ہے۔ اچھا، آج جب فارن آفس کے اتنے اچھے رپورٹر ہمارے پاس موجود ہیں تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاک افغان تعلقات کے حوالے سے۔ افغان ناظم الامور نے احمد شکیب نے
آج کوئی اسی فتوے کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تو کوئی فتویٰ دے دیا اور ساتھ ہی کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ پاکستان مذاکرات کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ وہ وہاں پہ ایک تھنک ٹینک ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ وہ انوائٹڈ تھے. تو وہاں پہ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ جی افغان طالبان کی جانب سے پاکستان میں در اندازی نہیں ہوتی، اور انہوں نے کہا جی کہ افغان طالبان نے تو پاکستان پر حملوں کے حوالے سے ایک فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے کہ ایسے جو حملے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فتویٰ کیا اس کا اطلاق اگر تحریک طالبان پاکستان پر بھی ہوتا ہے ٹی ٹی پی کے اوپر. تو انہوں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کو مذاکرات کرنے چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہیے. لیکن آج جو دفتر خارجہ نے اس پہ انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے تو اس فتوے کا اطلاق سارے افغانستان پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کی ساری پناہ گاہیں افغانستان کے اندر ہیں. افغان سوئل کو وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے پاکستان پہ اٹیکس کیری آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کا سارے افغانستان پہ ہونا چاہیے اطلاق. تو دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی جو دہشت گرد تنظیم ہے جو معصوم لوگوں کے مارنے میں ملوث ہے، ہم اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. البتہ ہم افغانستان کے اوپر زور دیتے ہیں کہ وہ ان ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرے. لیکن افغانستان کی طرف سے یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں کافی عرصے سے، افغان ناظم الامور کی جانب سے بالکل ایک پلین اس کا انکار کرنا، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. بہت خوفناک بات بھی ہے، اور اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم نے نا بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں افغانستان پر اور افغانیوں پر. ہم نے اپنے دل اور سرحدیں ان کے لیے کھول دی تھیں ایک زمانے میں، اور جس طرح ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے شہروں میں آنے دیا ہوا ہے، اس طرح دنیا میں کسی ملک میں مہاجرین کو نہیں رکھتے. آپ ایران میں دیکھ لیجئے کس طرح انہیں رکھا ہوا ہے. تو اس سب کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، خون یہاں پر بہہ رہا ہے، تو آنسو ان کے بھی گرنے چاہیے. لیکن یہ صورتحال اس سے بہت مختلف نظر آ رہی ہے. آپ کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، تو تھوڑا سا میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے. قاضی فائز عیسیٰ گئے ملک سے باہر، بہت ہی باعزت پاکستان کے لیے وہ مقام تھا، لیکن وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، پھر اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب وہ کچھ لوگ پکڑ لیے، ان کی شہریتیں. کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے؟ یہ سر پاکستان جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس نے کمپلینٹس لانچ کی ہیں وہاں پہ جو پروٹوکول بریچ ہوا، جو کیونکہ جو گاڑیاں یوٹیلائز ہوئی تھیں جن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سفر کر رہے تھے، وہ گاڑیاں پاکستانی ہائی کمیشن کی تھیں اور ان کے اوپر اٹیک ہوا. تو کمپلینٹ لانچ ہوئی ہے، لوگوں کے خلاف تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ معاملہ جو ہے میرے خیال ہے لیگل سے زیادہ اس کی مورل امپلیکیشن زیادہ ہیں کہ جس طرح سے پاکستانی وہاں پہ مس بیہیو کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے وہ کسی نیک نامی کا باعث نہیں بن رہے. لیکن یہ آپ نے کہا نا یہ لیگل نہیں ہے، لیکن اٹ ہیز ٹو بی لیگل، اس لیے کہ اس طرح تو کوئی شخص کسی کی بھی توہین کر سکتا ہے. تو برٹش لاز کو پاکستان کی طرف سے پابندی، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. somebody has to stop this. بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیگل امپلیکیشن سے زیادہ، مطلب لیگل امپلیکیشنز تو ہیں لیکن اس سے زیادہ جو مورل امپلیکیشن ہے، جو پاکستان کا نام یہ لوگ خراب کر رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ تشویشناک ہیں. اچھا، یہ جو حکومت پاکستان اب ان لوگوں کی شہریت کینسل کر رہی ہے یا ان کو گرفتار کروانے کے لیے کچھ کر رہی ہے، یا یہ صرف سوشل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہو رہا ہے؟ انڈر دا برٹش لاز سر، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے فیک نیوز کے اوپر ایکشن ہوا اور کتنے سارے ٹی وی چینلز کو جرمانے ہوئے وہاں پہ برطانیہ کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ اگر اس مقدمے کو پاکستانی ہائی کمیشن پرسو کرتا ہے لنڈن کے اندر، تو میرا نہیں خیال کہ دے کوڈ گیٹ اوے. جن لوگوں نے یہ کیا، جن لوگوں نے یہ حرکت کی، وہ اس سے لیگل کانسیکوینسز سے بچ نہیں پائیں گے. یہ فیک نیوز نہیں ہے نا بھائی، یہ تو فزیکل اسالٹ کی کوشش. جی ہاں، نہیں میں سر وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایکویشن یہ ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح
पाकिस्तान में भी फेक न्यूज़ ऑन एयर होती है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, लेकिन बरतानिया में कितने सारे टीवी चैनल्स को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। पाकिस्तान में भी इस तरह से किया जाता है, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ किया गया, एहसन इकबाल साहब के साथ किया गया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने नहीं देखे। लेकिन लंदन में अगर पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इस मैटर को सीरियसली परसू करती है तो मेरे ख्याल से इट कुड सेट एन एग्ज़ाम्पल। ये पहली एक एग्ज़ाम्पल होगी जिसमें लोगों को शायद सज़ा मिलना मुमकिन है। कोई फॉरेन ऑफिस में इस हवाले सज़ा के हवाले से कुछ जिक्र हुआ? नहीं, सज़ा के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन इस मामले को देख रहा है, उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च कर दी है वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और इस मामले पर तहकीकात चल रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल कमाल पाशा साहब, आपसे गुफ्तगू का बड़ा लुत्फ़ रहा। नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।